أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. ترجمہ: اے بندو، تم اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز لپکو اور جنت کی طرف بھی، جس کی چوڑائی ہی آسمان اور زمین کی وسعت جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے. صدق اللہ العظیم. بے شک. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، صبح بخیر. اور رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج جیسے کہ آپ نے آیت کریمہ جو کہ سماعت کی ہیں، جس میں تذکرہ جو ہے وہ توبہ کا کیا گیا ہے، اور ہم یہ تیسرا عشرہ جس میں کہ ہم داخل ہو گئے ہیں رمضان المبارک، اور آخری عشرہ اور دوسرا عشرہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اپنے گناہوں کی، کہتے ہوئے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
اور اس کے ساتھ آج اس عشرے میں بھی جو زیادہ تر ہم دعائیں مانگ رہے ہیں وہ عذاب جہنم سے نجات کی، کہ یہی گناہ جن پہ اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو یہ پھر ہمیں عذاب جہنم تک لے جاتے ہیں. اور استغفر اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ہم کہتے ہیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے رب تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے، سو تو ہم پہ بھی رحم کر دے، مجھے بھی بخش دے. سو تو رحم کرنے کو پسند کرتا ہے. سو آج جس توبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اور اس کے بارے میں بہت سارے سوال ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں وہ کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اس نے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی حکم عدولی نہیں کی، کہیں حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہوئی، کہیں حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں ہوئی. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ان کے ساتھ بھی جو ایک سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، یا اللہ تعالیٰ نے جو حضرت انسان کے ساتھ جو اس کی نسل انسانی کو چلانا تھا، تو وہ بھی ایک غلطی کو ہی ڈسکس کیا گیا ہے وہاں پہ. لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ جہاں پر بھی ہم انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں جو کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو وہ سب ہمیشہ اپنے رب کو بہت امید کے ساتھ پکارتے ہیں. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو وہ دعا بھی کہ اے رب جس کو پکار کے میں کبھی نا امید نہیں رہا. زکریا علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے دعا مانگی، رب تجھے پکار کے میں کبھی نامراد نہیں رہا، یعنی جو کچھ بھی میں نے مانگا تو نے وہ عطا کیا ہے. سو یہ رحمت اور امید کا جو ایک تعلق ہے ہمارا رب کے ساتھ، کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ جیسے بھی آپ نے آیت کریمہ سماعت کی، اس جسٹیفیکیشن میں پڑے رہے کہ نہیں وہ اس کی وجہ یہ تھی، دراصل حالات یہ تھے، دراصل مجبوریاں یہ تھیں، دراصل میرے اوپر یہ پریشر آ گیا تھا، دراصل میں اس وجہ سے یہ نہیں کر سکا. اب وہ فوری طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنی غلطی کو. جو توبہ جن لوگوں کی قبول ہوتی ہے، جسے توبۃ النصوح کہا گیا ہوا ہے، کہا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو، خالص توبہ، توبۃ النصوح. اور پھر اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو توبۃ النصوح کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن میں نہیں پڑتے، اس کے لیے کوئی جواز نہیں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ وہ وجہ، اس لیے یہ ذمہ دار وہ ذمہ دار. وہ قبول کرتے ہیں اپنی ذمہ داری کو کہ ہاں ان سے غلط کام ہوا، اور پھر فوری طور پہ پہل کرتے ہیں، فوری طور پہ اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس سے معافی اور توبہ کے طلبگار ہوتے ہیں. اللہ پاک جو کہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک شخص کا تمام کل متاع، جس میں پانی، کھانے پینے کا سامان جو ہے ایک اونٹ پہ لدا ہوا ہو، اور وہ ایک صحرا میں سفر کر رہا ہو، لقدق صحرا، جس میں اس کے پاس زندگی کی کل متاع اور کل اثاثہ وہی اونٹ ہو، اور وہ گم جائے، اور اس کے بعد وہ اچانک جب نا امید اور مایوس ہو کے بیٹھ رہے تو اچانک کہیں سے اسے وہ اونٹ مل جائے، تو جتنی خوشی ایک انسان کو اس طرح سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ کسی غلط راستے پہ چلنے کے بعد اپنے اس راستے کو درست کرتا ہے، یا کہ غلطی کرنے کے بعد، کوئی نافرمانی کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے. سو آج ہم نے اسی ایک چیز کو ڈسکس کرنا ہے کہ اس عشرہ مغفرت میں اور اس عشرہ رحمت میں اور رمضان المبارک کی اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے میں اگر ہم نے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے، اور ہم چاہیں کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اگلے گناہ جو ہیں ان سے ہم رک جائیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور اس کے لیے قرآن پاک سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے. سو یہ گفتگو آج ہم اپنے اسکالرس کے ساتھ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، اور اس میں بہت سارے سوال جو اگر آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور شو کا حصہ بن سکتے ہیں. آج جن لوگوں سے ہماری گفتگو رہے گی اس حوالے سے ان سے آپ کی ملاقات کراتی ہوں. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج سحری میں بھی بہت شکریہ تشریف لانے کا. آج ہمیں جوائن کیا ہے سابق شریعہ ایڈوائزر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایک معروف اسکالر جو کہ شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہے، مولانا شبیر میسمی صاحب نے. السلام علیکم مولانا صاحب، بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا اظہر الاسلام صاحب میرے ساتھ ہیں، شکریہ، آپ سے بھی ہماری روزانہ ملاقات رہتی ہے. ہماری بہت پیاری سی جویریہ سلیم بھی ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ. آج آپ کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا اور اپنے زمان میں رکھے، اور سب لوگوں کو اپنے امان میں رکھے. اور آج ہماری شیف جو ہے وہ بھی کوئی مزے کا کھانا ہی بنانے جا رہی ہوں. زبردست. کیا آج ہم بنائیں گے کہ ویریشن ہے، فیوژن ہے. ہم بنائیں گے ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ فرینچ فرائز کا کمبینیشن، ٹماٹر کی چٹنی اور فرینچ فرائز کا کمبینیشن، اور اس کے ساتھ ہوں گے مزیدار پراٹھے. واہ کیا بات. سو آپ ہمیں ٹماٹر کے فائدے بتانے والی ہیں ڈاکٹر بلقیس، کہ جو ٹماٹر ہے اس میں آخر ہوتا کیا کیا ہے. دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے نا ایک تو. جی میں بتا دوں. یہ ہماری کچھ آفس کی گپ شپ ہے جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا. سو نہیں، میں بلڈ پریشر کے بارے میں بتاؤں گی.
اور ایک کیونکہ پاک راتیں آ رہی ہیں تو ایک انرجی ڈرنک بنانا بھی بتاؤں گی. ٹھیک ہے, جیسے پی کر ہم پھر عبادت کر سکیں گے, جی تھکاوٹ بھی نہیں بالکل ہوگی. بالکل تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی, اور مطلب کہ ذہنی ایک جو نیند آ جاتی ہے, عبادت نہیں ہو سکتی, تو یہ ایک ایسی انرجی ڈرنک ہے جس سے آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی. بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. سو گفتگو اپنی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جویری آپ کی طرف آتے ہیں ہم, اور حمدیہ کلام جو ہے اس کی درخواست کے ساتھ میں آپ کو. بالکل. جی. کوئی تو ہے جو نظام ہستی, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا کسی کو تاجے وقار بخشے کسی کو ذلت کے ہار بخشے جو سب کے مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے خدا ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ جویریہ, جزاک اللہ, جیتی رہیے. اتنے لوگوں نے سحری میں ابھی تک یہ کلام پڑھا ہے, لیکن یقین کیجئے کہ جتنی صحت کے ساتھ اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ آج آپ نے یہ کلام مظفر وارثی صاحب کے اپنے وہ جسے کہتے ہیں انڈیجنس, ان کا جو ایک ٹپیکل سٹائل تھا اس میں پڑھا ہے, جتنی صحت کے ساتھ اور جتنی آپ نے خوبصورتی کے ساتھ رب ذوالجلال کا
यहाँ पे जिक्र किया है, तो जज़ाक अल्लाह। Thank you. सो ब्रेक के लिए हम जज़ाक यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं तौबा और इस्तग़फ़ार की अहमियत और किस तरह से आखिर हमने अपने रब के बारगाह में झुकना है कि वो हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमसे हमारे गुनाहों को दूर फरमाए और पिछले गुनाह जो हैं उन्हें माफ़ फरमाए। गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको बताऊं, फरहान अली वारिस भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे से इस वक्त राव ब्रदर्स भी हैं। बहुत शुक्रिया बेटे आप लोगों के भी आने का। भी हम आपसे एक नातिया कलाम के लिए दरख्वास्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाह रही हूँ। और डॉक्टर साहब, ये जो तौबातुन नसूह है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला मतलब क्या चाहता है? तौबा, हम दिन में 75 दफ़ा मैंने लोगों को देखा है तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर वही काम करते हैं, फिर तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर वही काम करते हैं। और एक वक्त आता है जब आपसे कहते हैं माफ़ कर दें, हम तौबा करते हैं, तो आपको यकीन भी नहीं आता कि दे एक्चुअली मीन इट। आपको लगता है मजाक ही चल रहा है सारा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब हम तौबा का लफ्जी माना समझने की कोशिश करें तो तौबा का माना है किसी काम से रुक जाना या पलट जाना। अच्छा, किसी काम से रुक जाना, और इसकी निस्बत अल्लाह की जानिब भी है और इसकी निस्बत बंदे की जानिब है। ठीक है। बंदा भी ताइब होता है और अल्लाह तबारक व तआला की शान शान तव्वाबी है। तो बंदा के तौबा के माने ये होंगे, जब इसका फाइल बंदा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदा जो गुनाहों की जिंदगी गुजार रहा था, सरकशी की जिंदगी गुजार रहा था, गफलत की जिंदगी गुजार रहा था, जराइम और सरकशी की जिंदगी गुजार रहा था, अब इजहार नदामत करते हुए अल्लाह की बारगाह से रुजू कर लेता है। अपनी साबका जिंदगी से पलट कर अल्लाह की बारगाह में आइंदा गुनाह ना करने के आज़म के साथ आता है सही। और बंदा और भिखारी बनकर इस्तिग़फ़ार करता है। तो ये तौबा का माना बंदे की जानिब है। और तव्वाब अल्लाह है। जब इसका फाइल अल्लाह होगा तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे की गुनाहों की वजह से, उसकी मासियत की वजह से, उसकी नाफरमानी की वजह से उस पर जो अजाब भेजने वाला था, अब बंदा चूंकि नदामत का इजहार करते हुए रब की बारगाह में आ गया है, तो रब अपने अजाब को रोक लेता है और पलट जाता है कि अजाब की बजाय अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले पर अपनी रहमतें और बख्शिशें नाजिल फरमा देता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है और मैं उसको लेके जरा अलामा साहब की तरफ जाना चाहूंगी। सर, सवाल ये है, ये मैं एक आय मुबारका कोट करते हुए सवाल जो है आपसे करना चाहूंगी। सूरत निसा, तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, उनकी तौबा है जो कर बैठते हैं गुनाह बेसमझी से और फिर तौबा करते हैं जल्दी से। बस यही लोग हैं जिनकी तरफ तवज्जो फरमाता है अल्लाह, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। नहीं ये तौबा उन लोगों की जो करते रहते हैं बुराइयां, यहाँ तक कि उनमें से किसी एक को मौत आ जाए तो कहे बेशक मैं तौबा करता हूँ। ना उन लोगों की तौबा जो मरते हैं इस हाल में कि वो काफिर हैं, हमने उनके लिए तैयार कर रखा है दर्दनाक अजाब। सर, सिर्फ नासमझी के गुनाह, हम लोग तो सोच समझ के प्लान करके धोखे देते हैं, झूठ बोलते हैं, कस्में खाते हैं, कुरान उठाते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, कत्ल करते हैं, नाहक माल खाते हैं, तो क्या वो भी तौबा कोई करना चाहे तो वहां से भी पलट जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आके अल्लाह ताला के अहकाम को और दीन के मतालिब को और मफाहिम को बयान करूँ। दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और उस प्यार की शिद्दत का हम न एहसास करते हैं न हम उसे बयान कर सकते हैं। हम पहले फ़र्क करेंगे उनके दरमियान में जो अल्लाह ताला के मुकाबले में खड़े होते हैं और उन लोगों के दरमियान में जो अल्लाह ताला के सामने झुकने के लिए तैयार है। जो मुकाबले में खड़े हैं, जैसे फ़िरौन है, नमरूद है, शद्दाद है, इनकी गुफ्तगू यहाँ नहीं है। ये वो लोग हैं जो अना रब्बुकुमुल आला वाली मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें वाज़ेह तौर पर अपनी निशानियां बताता भी है, उसके बावजूद भी वो पलटने के लिए तैयार नहीं। अब हम आते हैं उन लोगों की तरफ जो अल्लाह ताला के सामने झुकने के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के साथ साथ इंसान को दुनिया में भेजा गया है कमाल की तरफ जाने के लिए। ठीक, पूरी जर्नी जो है उसका टारगेट परफेक्शन है। सही। ठीक है,
جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی اب جب تم دنیا میں آئے ہو تو میں تمہارے لیے ایسے انتظام کر رہا ہوں کہ تم نفس مطمئنہ کی طرف آگے بڑھو، جس کی گفتگو کبھی اور ہم کریں گے۔ اب اس نفس مطمئنہ کے مراحل یا کمال کے مراحل میں جاتے ہوئے پیر پھسلتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بدن اور روح کے ساتھ بنایا ہے۔ روح کے ایک اور نام بھی ہے، روح کا ایک اور نام بھی جسے نفس کہتے ہیں۔ نفس انسان کو خواہشات کی طرف آگے لے جاتا ہے۔ ہر خواہش بری نہیں ہوتی ہے، بعض خواہشات اچھی ہیں، بعض خواہشات بری ہیں۔ شریعت نے بتا دیا یہ خواہشات اس طرح سے پوری کرو، نہ صرف اچھی ہے بلکہ ثواب ہے۔ صحیح، جنسی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح رکھا ہے، شادی رکھا ہے، اور یہاں تک بیان فرمایا کہ جب تم شادی کرتے ہو تو تمہاری 1 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب یہ جب ہم پرفیکشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، نفسانی خواہشات آتی ہیں، وہ اچھے کام کرتے کرتے کبھی کبھار انسان کا پیر لڑکھاتا ہے اور غلط کام کر جاتا ہے۔ جب وہ غلط کام کر جاتا ہے، چاہے وہ مثلا پلان کر کے جا رہا ہو، چاہے مثلا وہ ارادہ کر کے جا رہا ہے، لیکن اس کا ارادہ ایک برے کام کا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کر رہا ہے۔ جی، جو اس کی مشکل ہے وہ یہ ہے، ایک طرف سے خواہشات نفسانی اسے کھینچ رہا ہے، دوسری طرف سے شیطان بھی اسے کہہ رہا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ جی جی جی، وہاں سے وہ چھوٹ لیتا ہے، ڈھیل لیتا ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ جب کر گزرتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رسول کریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا مومن بندہ، اب ایمان کے مرحلے پر آ گئے، مومن بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو میں اس پر پردہ ڈال دیتا ہوں تاکہ فرشتے بھی نہ دیکھیں، اور جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو میں اسے کسی ایسی مصیبت، مشکل، تکلیف میں ڈال دیتا ہوں کہ وہ مجھے فوراً یاد کر لے، جس کی طرف آیت اشارہ ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، بولنے والے میں نے تیرے سامنے یہ گناہ کر لیا، اور وہ توبہ کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ توبہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح فرمایا کہ اٹس اے یو ٹرن، ٹھیک، دور بھاگ رہا تھا پلٹ کے آیا، اور وہ جس حدیث کو آپ نے بیان فرمایا وہ حدیث پھر یہاں زندہ ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا میرے بندے تو واپس آ گیا، چل میں تیری توبہ معاف کرتا ہوں۔ لیکن اگر کسی نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیا تو اب اس کے دل پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کا دل ایک پاک سفید کپڑے کی طرح ہے، جب ایک گناہ کرتا ہے کالا دھبا آ جاتا ہے، صحیح، اب اگر اسے توبہ کی تو صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کی تو ایک اور دھبا، دوسرا دھبا، تیسرا دھبا، اور پھر وہ بن جاتا ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، صحیح، وہ پروفیشنل قاتل بن جاتا ہے، پروفیشنل زانی بن جاتا ہے، وہ فلاں فلاں جتنے بھی نام لے وہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے توبہ رکھا ہوا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں پلٹ آؤ، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے گناہ کیا، جیسے گفتگو آگے بڑھے گی، علماء حضرات بیان کریں گے، پھر میں بھی بیان کروں گا کہ امیر المومنین السلام نے توبہ کی شرائط بیان فرمائی ہیں، تو اس طرح یہ سے تو اگر پلیز ابھی سے بیان فرما دیجیے، جی اس کے لیے سوال کی ضرورت بہت نہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں کوئی شخص بار بار استغفر اللہ کہہ رہا تھا، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا میں چپ ہو جا، توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ تو زبان سے استغفر اللہ کر، توبہ کے مراحل ہیں، پہلا مرحلہ یہ کہ کیا تو سچے دل سے تسلیم کرتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہوئی، اور نافرمانی بھی ہوئی تو کس کی، جیسے کہ ہماری بہن نے بہت اچھا کلام پڑھا کہ کوئی تو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، بے شک تجھے شرم نہیں آتی کہ جو تجھے سانس دے رہا ہے، جو تجھے ہر چیز دے رہا ہے، پہلی شرط یہ کہ تو سچے دل سے شرمندہ ہوا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ تو اس کی طرف پلٹنے کا ارادہ نہ رکھ، صحیح، تیسری شرط یہ کہ تو توبہ اس طرح سے کر کہ جیسے میری زندگی کی آخری توبہ، اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ملے گا، چوتھی شرط یہ کہ اگر اس کی وجہ سے کسی کا حق کھا لیا ہے، غیبت کر لی، تہمت لگا دی، مال لوٹ لیا، تو اب تو اسے واپس لوٹا، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق الناس کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب مرصاد پر موجود ہے، ذات باری تعالیٰ میں کوئی مکان کی شرط نہیں ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بیریئر لگایا ہوا ہے کہ اگر حقوق انسان یا حقوق الناس کسی نے ضائع کیا، درخت کاٹ دیے، ہم سمجھتے ہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ گناہ کیا ہے،
حقوق الناس ضائع کیا ہے صحیح. یا خدا نہ خاصہ معاشرے میں فتنہ پھیلایا ہے، فساد پھیلایا ہے، یہ حقوق الناس ہے، چاہے فردی حق ہو چاہے اجتماعی حق ہو. ٹھیک. یہاں پر اللہ تعالیٰ مرصاد پر تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا حق کھائے اسے واپس دے، ٹھیک. اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عاجزی کی حالت میں کھڑے ہو کے کہ اے رب یہ گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں، چاہے تو تیرے عدل کے مطابق مجھے عذاب کر دے، چاہے تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر. بالکل صحیح. سوال کو تھوڑا آگے بڑھاتی ہوں. بعض اوقات نقصان اس قسم کے ہوتے ہیں جو مٹیریل نہیں ہوتے. کسی کا آپ نے جانی نقصان کیا ہے، چلیں آپ دیت اور قصاص میں چلے گئے، مالی نقصان کیا آپ نے وہ دے کے پورا کر دیا. بعض اوقات کچھ ایموشنل ٹارچرز، کچھ ذہنی ٹارچرز، کچھ سوشل، کسی کی آپ نے تہمت، غیبت، کوئی اس طرح بہتان، اس طرح کے معاملات ہو گئے، اس شخص کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے ذہنی طور پہ، جذباتی طور پہ یا معاشرتی طور پہ، تو کیا اس کے لیے توبہ کا کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. پہلے میں یہ بتا دوں اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے اندر شر اور خیر دونوں کا مادہ رکھا اور اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے فرمایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خلیفہ بنا رہا ہوں میں انسان کو. تو فرشتوں نے یہاں کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اگر اے اللہ یہ تو خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، اگر آپ چاہتے ہیں تسبیح اور حمد بیان کیا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تو ہم کافی ہیں اس کام کے لیے، تو آپ انسان کو کیوں فائدہ کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا رکھا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کے اندر فجور، فسق و فجور بھی رکھا ہے اور تقوی بھی رکھا ہے. صحیح. اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا جانتا ہوں میں؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرا بندہ، جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے قریب بھی نہیں جائے گا. ٹھیک. وہ تیرے قریب بھی نہیں جائے گا. اب آپ کا سوال کہ ایک تو فعل سے یعنی ہاتھ سے اور دوسرا زبان سے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ دونوں سے محفوظ رہیں. یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر کیا، کیونکہ زبان کا جو ٹارچر ہے وہ ایسا ہے. ایک عربی کا مقولہ ہے جراحت السنان، یہ مکمل کر دوں، جراحت السنان لہا الالتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے کا زخم تو ایسا ہے جو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ایسا ہے جو نہیں بھرتا. اور ہاتھ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ میں صرف سامنے جو موجود ہے اس پر ہی اٹھا سکتا ہوں. زبان کا زخم ایسا ہے جو اس دنیا سے چلے گئے، اس کی تلافی کیا ہے؟ اس کی تلافی بھی توبہ ہی ہے. میں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کر دی، میں نے ان کی بارے میں غیبت کی، بہتان لگایا، تہمت کی، بدگوئیاں کی، ان کو بہت نقصان پہنچا، لوگ ان کو برا بھلا سمجھتے رہے. یہ خاتون ہیں، انہوں نے معاشرے میں ذلت کا، رسوائی کا، پریشانی کا سامنا کیا. ان کو اب میں توبہ کیسے کروں، میری توبہ کیسے ہوگی؟ یہ اب بریک لینی پڑے گی مجھے کیونکہ ہم زیادہ لمبے اس میں چلے گی. میں چاہ رہی ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے اس میں وہ اس موضوع کو معاشرتی پہلوؤں سے زیادہ ہم سمجھیں کہ یہ جو اس طرح کے مسئلے ہیں ان کا حل کیا ہوگا. اب میری توبہ کیسے ہوگی، میں کیسے توبہ کروں اللہ کے حضور؟ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا اگر میں ساری رات اس کے سامنے کھڑی رہوں گی اور گڑ گڑاؤں گی اور کہوں گی، جبکہ یہ مجھے معاف نہیں کر رہی ہیں، تو پھر میری معافی کیسے ہوگی؟ لیکن اس سے پہلے ہم بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے.